انسان بعض وقت ایک چھوٹی سی لذت کے واسطے بہت بڑا گناہ کر دیتا اور محسوس نہیں کرتا. جب وہ گناہ کرتا ہے اس لذت کے وجہ سے اس پہ کیا اثر ہوگا اور گناہ کے بارے میں وہ تصور نہیں کرتا. میری زندگی میں ایک ایسی وقت گناہ جو ہے تو تھوڑا سا چند سیکنڈ کا تھا مگر سزا بہت بڑی ہے. ہوا یہ کہ ہمارے ایک جوائنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کا جوائنٹ ڈائریکٹر جو ہمارے آفس کے تھے ان کا ٹرانسفر ہوا. تو ہماری تقریر کرنے کے لیے ہم کھڑے رہے تو ہم نے ایک جو تو غلط بیانی ہماری کی، اور وہ غلط بیانی یہ تھی کہ میں جب سے سروس میں لگا تقریباً 35 ایئرس میری اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں ہی گزرے. تو اس کا شکرانہ خدا سے ادا کرنے کے بجائے اس وقت میں تقریر میں کہہ دیا کہ میں ان آفیسرس کی مہربانی سے 35 سال سے یہاں پر اورنگ آباد سے باہر ٹرانسفر نہیں ہوا. یعنی ہم نے جو خود خدا سے غذا پاتے ہیں انہیں کو ہمارا رازق سمجھا، ایسی بات ہوگی وہ. اور یہ جملہ بہت ہی اگر غور کرے تو شرک، یعنی اس کا مطلب کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اس کو رازق سمجھ رہے ہیں جو خود اللہ سے رزق پاتا ہے. یہ جملہ میرے سے ادا ہو گیا اور یہ تو ایک لمحے میں نکلا نا، لیکن اس کی سزا بہت جلد ملی مجھے. یہ ہوا کہ بھئی میں جب پھر 7-8 روز نہیں ہوئے کہ میرے کو بیڑ ٹرانسفر کا آرڈر آیا، جو یہاں سے تقریباً 128 یا 130 کچھ کلومیٹر ہے، وہاں تک چلے گئے، ٹرانسفر ہو گیا ہمارا. تو 3 سال تک ہم وہاں رہے اور میں فوراً محسوس کر لیا کہ یہ میرے اس گناہ کا نتیجہ ہے جو میں نے چھوٹی سی خوشی کے لیے اس وقت یہ جملہ ادا کر دیا. تو انسان کو چاہیے کہ اپن کہیں بھی ہر لمحہ جو ہے تو ہر چیز کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس کو اچھا بھی بنایا تو اللہ نے اچھا بنایا. ہاں، اس سے جو کچھ بھی مل رہا ہے تو اللہ ہی اس کو وسیلہ بنا کے. اور اس غلطی کا نتیجہ ہوا کہ میں یہاں سے بیڑ ٹرانسفر ہوا. 3 سال تک مجھے جو ہے وہاں رہنا پڑا. یہ قسم کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو تو پنشمنٹ تھا. توبہ استغفار کرتے رہے ہم 3 سال، آتے جاتے رہے، اور اس کے بعد وہ تو اللہ نے جو ہے مجھے میرے ٹرانسفر سے 6 مہینے پہلے اورنگ آباد پھر واپس بلوا لیا، اور میں یہاں آ کر بہت اچھی طرح سے میرا پینشن کی کارروائی ہوئی اور میں پینشن پہ چلے گیا. یہاں پر ایسا ہے کہ مولا کائنات کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ لذت کی خاطر گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے. یعنی تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی انجوائمنٹ کے واسطے کچھ کر لیتے ہیں آپ، وہ تو جب بھی ختم ہو جاتی لمحہ بھر میں، لیکن گناہ کا اثر باقی رہتا ہے. اور یہی میں محسوس کروں. اس معاملے میں ایک قرآن میں واقعہ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے، کوئی جو ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے تو ان کا پیغام قبول نہیں کیا. اسلام کا جو پیغام انہوں لائے تھے، اور 2 لوگ تھے جو کچھ آپ کے اسلام کو قبول کیے. ایک زاہد تھا، ایک عابد تھا. آپ کیا کیے کہ بھئی یہ لوگوں کے لیے بد دعا دیں، اور بد دعا دینے کے لیے جو ہے وہ اس عابد کے ساتھ نکلے اور سمندر کے کنارے بد دعا دینے کے لیے کشتی میں بیٹھے. اب کشتی میں بیٹھے وہاں پر یہ ہوا کہ ایک بڑی سی مچھلی کشتی کے بعد گھڑی گھڑی آ رہی. لوگوں نے بولے کہ اس کو قرآن اندازی کریں گے
جس کے نام کا خورا نکلا اس کو اس مچھلی کے پیٹ میں دے دیں گے غذا کے طور سے۔ حضرت وہاں پر کیا جب خورا اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں دی۔ اب ادھر کیا ہوا کہ زاہد جو تھا، ادھر عابد تو وہاں تھا ان کے ساتھ، ایک زاہد جو آدمی تھا اس نے بولا دیکھو تم ان کو نبی مانتے یا نہ مانتے، وہ صحیح ہو سکتے ہیں یا غلط ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات سنو، اگر وہ صحیح ہیں اور ان کی بد دعا اللہ نے سنا تو تم سب لوگ جو ہے تو فنا ہو جاؤ گے اور مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو پھر تم کہاں پھر سے کیسے زندہ ہوگے اور کیسا ہو؟ تو لوگ ڈر گئے، لوگوں نے بولے بھائی بات یہ صحیح ہے، وہ سب اسلام قبول کر لیتے جو کہ رہ گئے تھے۔ اب ادھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو مچھلی کے پیٹ میں، اب انہوں نے دیکھی یہ کیا ہو گیا، ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے یہی جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی میں جو ہے تو جو ہے تو لا الہ انت سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں انی کنت من الظالمین، میں جو ہے تو ظالمین میں تھا، یعنی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہاں تیری مشیت تھی وہ لوگ نہ آئے اسلام، مجھے نہیں چاہیے تھا کہ بد دعا دینا۔ اسی طرح سے جو ہے ہم دن رات جو ہے تو زندگی گزارتے وقت ہمارے کو ہمیشہ تصور الہی ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو ہم جو ہے کسی بھی لمحہ ذرا سا ہمارے سے مس ہو جائے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسا گناہ ہو سکتا ہے، اور جب جیسے آدمی بڑھیں گے جتنا آپ کا عہدہ بڑھے گا گناہ بھی بڑھا کر لائیں گے۔